وہ باتیں وہ 15 جو نکات تھے اس پہ تو باہر کیف ایک مفصل جو ہے گفتگو ہو گئی ہے اس سے پہلے بھی، اور یہاں پہ جس امر کی طرف یہ بتایا گیا کہ بہت بڑا جو ہے نا وہ مشورہ ہے، اور خطبہ نمبر جو 144 ہے، یہ جو نہج البلاغہ ہے ہمارے پاس اس وقت جو ہیں وہ مرحوم علامہ مفتی جعفر حسین ان کی ٹرانسلیشن جو ہوئی ہے اردو کی، وہ نہج البلاغہ ہے، اور وہاں جو ان کا فیوریٹ نہج البلاغہ جو جسے فیض الاسلام کہا جائے، اور وہ ہے جی وہ نہج البلاغہ ہے۔ آج ہم اپنے کچھ، چونکہ ہمارے سارے کیمرامین جو ہے نا باہر اس وقت شوٹنگ پہ ہیں، کچھ گلاسکو ماشاءاللہ جو ہے نا گئے ہوئے، تو اس وقت ہم آج کتابوں کو اس صورت میں اس فارمیٹ میں نہیں دکھا پائیں گے، لیکن میں یہ عرض کرتا چلوں یہاں پہ کہ یہ جو خطبہ ہے 144 یا 146 ہے وہاں پر، یہاں پہ دیکھیں مشورے کی جہاں تک بات ہے کہ وہ جو جب حضرت عمر ابن خطاب نے جنگ فارس میں شریک ہونے کے لیے آپ سے جب مشورہ لیا گیا تو دیکھیں کہ بات جو ہے نا یہاں پہ حضرت عمر کو باقی بھی جتنے افراد تھے انہوں نے مشورہ دیا ہے، کہ جس طرح انہوں نے خود بھی فرمایا کہ حضرت عثمان نے مشورہ دیا تھا، باقی افراد نے بھی انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ کو جنگ میں جانا چاہیے۔ اب یہ ایک جو ہے نا مسئلہ ہے کہ جب جنگ میں آپ کو جانا چاہیے تو چونکہ اپنے وہ جو مشورہ تھا، اپنے وہ احساسات اور جذبات یعنی اس کو دیکھتے ہوئے، چونکہ ایک مسئلہ جب انہوں نے کہا کہ بار بار جانا چاہیے، جانے کے لیے جو انہوں نے مشورہ دیا وہ بالکل حقیقت حال پر مبنی تھا، اس لیے کہ جب بھی حاکم، مثلا آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں تو ہمیشہ قلب لشکر میں رہ کر اور وہاں پر ہمیشہ جنگ کے وسط جنگ میں مجاہد بن کر جہاں رہا کرتے تھے، نہ فقط خود بلکہ آپ کے جو نزدیک ترین جو فرد اپنے عزیز و اقارب ہوا کرتے تھے وہ بھی شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ والی اور راہبر اور پیشوا اور مقتدا جو ہیں وہ لشکر سے دور ہو ہمیشہ۔ یعنی ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیغمبر اسلام کا دور دیکھ لیں، کوئی جنگ ایسی نہیں کہ جس میں پیغمبر اسلام خود پیچھے رہ گئے ہوں اور باقی صحابی، یہ نہیں ہو سکتا ہے نا، اس وجہ سے کہ ایک راہبر اور ایک رہنما اور پیشوا وہ پیچھے رہیں اور وہ اپنی جان کو بچاتا رہیں، اور بلکہ جو دوسرے صحابی ہیں وہ جان دیتے رہیں، تو یہ کوئی طریقہ نہیں بنتا ہے۔ ہمیشہ جو صالح لیڈرشپ ہوا کرتی ہے ہر دور کے اندر، آج بھی اگر کسی نے موازنہ دیکھنا ہے تو آج بھی دیکھ لے، جہاں جہاں پہ صالح جو لیڈرشپ ہوتی ہے اور جہاں وہ فرنٹ میں اگر وہ فرنٹ میں نہ رہیں تو پیشوا نہیں کہتے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھی دور دیکھیں، کوئی جنگ ایسی نہیں ہے، خواہ جنگ جمل ہو، خواہ جنگ نہروان ہو، خواہ جو دوسری جنگیں جو ہیں جنگ صفین ہو، کوئی جنگ ایسی نہیں ہے کہ امیر المومنین گھر میں بیٹھے رہیں اور باقی جتنے اپنے جو ہیں لیڈر، حتیٰ کہ جب جنگ جمل ہوتی ہے وہ امیر المومنین جاتے ہیں اور خطاب کرتے ہیں کہ میں جاتا ہوں جہاں کے امام کے جتنے وہ جرنیل تھے انہوں نے کہا نہیں یہاں امیر المومنین آپ کو اکیلا نہیں جانے دیں گے، کہا نہیں میں اکیلا جا کے ان سے بات کروں گا طلحہ اور زبیر سے، کہا ہم نہیں جانے دیں گے آپ کو۔ فرمایا تم کیوں نہیں جانے دو گے مجھے؟ کہا کہ نہیں ہم آپ کو تنہا نہیں۔ فرمایا کہ میرے ساتھ پھر حسن جائے گا، میرا بیٹا حسن جائے گا میرے ساتھ، میں بات کروں گا، تم لوگ نہیں آ سکتے۔ یعنی یہ طریقہ کار ہمیشہ رہا ہے پیغمبر اسلام کے دور میں بھی ہمیشہ، اور حتیٰ کہ جہاں تک ہے امیر المومنین شجاع زمان شجاع کائنات فرماتے تھے جب کبھی مشکل پیش آتی تھی جنگ میں تو ہم سہارا لیا کرتے تھے پیغمبر اسلام کا۔ یعنی وہ عظمت ہے یعنی جو پیغمبر اسلام میں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک جو ہے نا بات ہے، میرے جذبات کے خلاف اگر ایک بات جاتی ہے یا میرے احساسات کے خلاف جاتی ہے تو مجھے بھی کچھ کارنامہ اس کا کرنا پڑے گا اور اس کا ہیلہ اور حربہ مجھے تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے کہ اب دوسری طرف ایک طرف یہ مشورہ ہے، دوسری طرف اب امیر المومنین جو پوری طرح سے حقیقت حال سے واقف تھے، یعنی جو ہر جہت کے ساتھ جن کے پاس سابقہ بھی موجود ہے، جن کے پاس لاحقہ بھی موجود ہے، ہر فرد کو بہتر انداز کے ساتھ جانتے ہیں کہ جہاں پر وہ حالات باہر کے وہ پیش رہے ہوں،
یعنی وہ پرانی پیغمبر اسلام کے دور کی وہ جنگیں جس کے سامنے ہوں، جو شجاع زمان ہو، ہر دفعہ جب پیغمبر خود فرمائیں کہ ہاں کون ہے کہ جو اس جانور کی زبان کو بند کرنے والا ہے، تو سوائے علی ابن ابی طالب کے وہاں بھی کوئی نہیں اٹھتا تھا، سب کے جو ہے سروں پہ پرندے جو ہے نا وہ بیٹھے ہوتے تھے۔ تو یہ حالت جو ہے نا وہ ایک باہر کے سامنے تھی پیغمبر امیر المؤمنین کے سامنے کہ یہ صورتحال وہاں پہ ہے۔ وہ دوسرے بھی جو صورتحال نہیں فقط جنگ احزاب جنگ خندق کے مسائل ہیں بلکہ جنگ احد کے بھی مسائل تھے، وہاں پہ یہ جو سارے مسئلے اس سارے تناظر میں اگر آپ دیکھنا چاہیں، اس سارے جو ہیں حالات کو جب دیکھنا چاہتے ہیں تو ایسی صورتحال میں آپ کیا مشورہ دیں گے؟ چاہیے تو یہی تھا کہ مشورہ ہمیشہ پیغمبر اسلام بھی دیا کرتے تھے، اور مشورہ ایک امانت ہوا کرتا ہے، یعنی جب آپ کسی کو مشورہ دیتے ہیں المجالس بالامانہ، ہمیشہ روایات میں بھی یہی ہے کہ جب آپ مشورہ دیں تو اگر اجازت ہو تو رک کر کے سوال میں صحیح معنوں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ ناظرین کے ذہنوں میں بھی جو سوال ہے وہ اچھی طرح سے پختہ ہو، پک جائے، پھر آپ اس کا جواب دیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر مولا علی کسی کو غاصب سمجھتے جیسا کہ اہل تشیع کہتے ہیں، اگر مولا علی سمجھتے کسی کے بارے میں کہ وہ ناجائز طریقے سے قابض ہے، اگر مولا علی یہ سمجھتے کہ وہ نعوذ باللہ قاتل ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے، اور پھر وہ جو در سیدہ پر آگ کوئی لگانے والا ہو اور ایسا ظلم کرنے والا ہو، تو کیسے ممکن ہے کہ مولا علی کے سامنے وہی فرد آئے، مشورہ کرے اور مولا علی اچھا مشورہ اس کو دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو ہے نا وہ جو ملٹی ڈائمنشنل پرسنالٹی ہے، اس کو میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہوں کہ مسلمانوں نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ امیر المؤمنین جہاں پہ اشجع زمان ہیں، عالم زمان ہیں، وہاں پہ رحمت للعالمین کے وسیع برحق بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ان میں اس خوبی کو بھی آپ نے دیکھنا پڑے گا، اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حلم کے ذریعے، یعنی حالانکہ وہی ہے فرعون جو اپنی خدائی کا دعویٰ کر دے، مقابل میں آ گیا ہے، شریک بن گیا ہے، اس سے بھی جا کر آتا کہ جب آخری مرتبہ جب انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ میں تیرے رب کو مان گیا ہوں، اللہ نے ایک دفعہ موسیٰ سے پھر بھی شکایت کی، فرمایا کہ موسیٰ اس نے تجھے ایک دفعہ آخری مرتبہ آواز میرا نام لے کر دی تھی اور تو نے اس کی بات کو کیوں نہیں سنا تھا؟ یعنی یہاں تک بھی روایات میں ملتا ہے، اور جو مقابل میں آ کر خدا بن گیا، معبود بن گیا، کہا کہ انا ربکم الاعلی، یعنی یہاں تک آپ دیکھیں انا ربکم الاعلی، میں تمہارا پروردگار ہوں، لیکن اللہ مشورہ دے رہا ہے کس کو؟ حضرت موسیٰ کو، فرمایا کہ اس طرح کرو تمہیں اپنے ہارون بھائی کو جو ہے نا ساتھ لے جانا، لیکن وہاں پہ جا کر کیا کرنا ہے؟ آپ نے اچھے انداز کے ساتھ نرم لہجے کے ساتھ اس سے بات کرنی ہے، نرم لہجے کے ساتھ بات کرنی ہے، اس لیے کہ شاید اس پر آپ کے موعظہ کا اثر ہو جائے اور وہ واپس پلٹ کر آ جائے۔ یعنی جو الہی لوگ ہوا کرتے ہیں، پیغمبر اسلام اللہ سبحانہ وتعالی کے حلم کے مظہر ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کے، یعنی وہ ہماری طرح نہیں ہوتے ہیں کہ ہاں جی اب ٹھیک ہے موقع آ گیا نا تو آپ دیکھتے ہیں پھر کیا بنتا ہے، یا اس قسم کی، یہ تو بہت جو ہے نا وہ دوسرے لوگوں کی، یعنی جو بالکل جو ہوتے ہیں نچلی سطح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ کام ہوا کرتا ہے، لیکن جو اللہ والے ہیں وہ ہمیشہ ان کا کام ہوتا ہے کار ہدایت، خواہ کوئی بات مانے خواہ نہ کوئی مانے، یعنی حتیٰ کہ پیغمبر اسلام کے سامنے اگر کوئی کوڑا کرکٹ پھینک رہا ہے ان پر، کوئی اوجری پھینک رہا ہے، کوئی کانٹے بچھا رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، اس کے باوجود یہی دعا نکلتی ہے، رب اہد قومی انہم لا یعلمون، پروردگار میری قوم کو ہدایت دے دی، یہ جانتے جو نہیں ہیں،